السلام کنٹری نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے میں منیب عباسی ہوں۔ جی بالکل، آج مرکزی سیرت کمیٹی مظفر آباد کی جانب سے جو نماز جمعہ کے بعد کال دی گئی تھی جو فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ایک ریلی کیا، وہ اس وقت نماز جمعہ کے بعد سینٹرل پریس کلب کے سامنے اس وقت جاری ہے۔ مظاہرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ نماز جمعہ کے بعد شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر تمام تر تنظیمات کے سربراہان موجود ہیں، سول سوسائٹی موجود ہے، وزرائے حکومت یہاں پر اس جو مظاہرے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اس وقت ہماری آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو فلسطین کے جھنڈے ہیں وہ بھی لہرائے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں جو پلے کارڈز ہیں وہ بھی اٹھا رکھے ہیں جن پر جو اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں جو نعرے ہیں وہ بھی درج ہیں۔ یہاں پر نعرہ بازی بھی اس وقت کی جا رہی ہے۔ عوام کی بڑی تعداد سینٹرل پریس کلب کے سامنے موجود ہے۔ سر، آج جو یہ مظاہرہ تھا یہ غزہ کے حوالے سے مظاہرہ تھا کہ جو ظلم فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے وہ اس حد تک جا چکا ہے کہ اب اس پہ چپ رہنا بے غیرتی کی جو ہے نا سب سے بڑی علامت ہوگی۔ تو لہٰذا ہم یہاں سے وہاں جا کے لڑائی تو نہیں لڑ سکتے کیونکہ کچھ جغرافیائی یا کچھ قانونی حیثیت ایسی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ اٹھ کے ایک دم وہاں پہ جہاد کے لیے جا سکتے، کچھ ملکی پالیسیاں ہوتی ہیں۔ تو آج یہاں پہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے، کیونکہ فتوے ایسے جاری نہیں ہوتے، اس کے لیے باقاعدہ علماء بیٹھتے ہیں اور باہمی مشاورت سے تمام اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت اس حد تک جا چکا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا کہ وہاں پہ دن دہاڑے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج مظفر آبادی عوام نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے، ممبر سے لے کر بلکہ توبہ تک تمام لوگ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے، اور ہم پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم بھی اس چیز کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستانی حکومت جو ہے وہ جہاد کا اعلان نہیں کر رہی ہے۔ ہم بالکل پاکستانی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جہاد کا اعلان کرو تو کشمیری قوم آپ سے بڑھ چڑھ کر فرنٹ فٹ پہ رہو گے، اس چیز میں اپنا حصہ لے گی، اور تمام ہم آپ سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ تمام جتنی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ بھی کریں، اور ان کا ایک ایسا پیغام جانا چاہیے کہ ہم نے ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اور جہاد کا جیسے بھی پاکستان کی حکومت اعلان کرتی ہے تو مظفر آباد کی تمام طلبہ برادری، تمام سول سوسائٹی اور تمام تاجران اور تمام طبقہ فکر کے لوگ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ میں آج کے مظاہرے پہ اپنے تمام علماء کرام کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور نکلے، اور میں تمام جتنے بھی مسالک ہیں ان کے جو علماء ہیں، مفتیان ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری یہ جو مسلم حکمران ہیں ان کو غیرت دلوائیں، ان کو بتائیں کہ جہاد قرآن میں فرض ہے۔ اگر صرف نماز روزہ وہ تھا تو پھر بدر، حنین، خندق یہ سب چیزیں کیا تھی؟ تو اس وقت ہمارے 57 اسلامی ممالک کے منہ پر ایک چپیڑ ہے اسرائیل کی طرف سے کہ فلسطینیوں کے خلاف وہ پورے عرب میں ایک یہودیوں کا ملک ہے، وہ بدماشی کر رہا ہے، لیکن ہماری غیرت مر چکی ہے۔ جب ہماری غیرت تھی تو آپ نے دیکھا 313 بھی 1000 کے مقابلے میں لڑے، آج ہماری غیرت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک ہے، OIC ہے، بڑی بڑی جہادی تنظیمیں، تو میں نوجوانوں کے پلیٹ فارم سے یا نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا کہ اگر حکومت سرکاری سطح پہ اعلان نہیں کرتی ہے ہمیں راستہ دے، خدا نخواستہ اتنی ہماری غیرت نہیں مار گئی ہے، ہم خون کے آخری قطرے تک، مسجد اقصیٰ کی آزادی تک، القدس کی آزادی تک، خون کے آخری قطرے تک لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔